باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم خدا کی مرضی کی درد ذہ اس کے بارے میں سنیں گے۔ جب عورت درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا وقت آ پہنچا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خوشی کے سبب سے کہ ایک انسان پیدا ہو کر دنیا میں آیا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ اس سچائی کو یقینی طور پر کسی بھی قسم کی تکلیف تک بڑھایا جا سکتا ہے جس کا ہم کسی اچھی وجہ سے تجربہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو درد محسوس ہوتا ہے وہ ایک اچھی اور مقدس وجہ سے درد ہوتا ہے، لہذا ایک لحاظ سے جب ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھتی ہے اور اسے تھام لیتی ہے تو درد کو بھول جاتی ہے۔ اس تکلیف کو اس لحاظ سے بھلا دیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے یہ تکلیف خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ہے جو تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، بس اب تم غمگین ہو۔ وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے ابھی ان سے باپ کے پاس جانے کے بارے اور اس تکلیف کے بارے میں بات ختم کی تھی جس کا ان سب کو اذیت کی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد اور وہ اسے مزید نہیں دیکھیں گے، لیکن جب وہ اسے دوبارہ دیکھیں گے تو مزید خوش ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک اہم آیت ہے۔ دکھ یا کسی بھی قسم کی تکلیف ہمیں اپنی زندگیوں اور یہاں تک کہ خدا سے سوال کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب کیے جانے کے بعد شاگردوں نے ہر چیز پر سوال کیا۔ وہ پریشان اور خوف زدہ تھے، سب کھوئے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ایک حد تک خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اور روح القدس بھیجنے سے پہلے شاگردوں کو بھی الجھن کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں کیوں چھوڑا؟ وہ زیادہ دیر ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹھہرا؟ اب ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں ابھرے ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جب چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چلتی ہیں یا جب چیزیں ہماری زندگیوں میں دردناک موڑ لیتی ہیں تو ہم فوراً سوال کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ خدا کے کامل منصوبے پر شک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ کی وجہ سے چیزیں الجھن کا باعث بن جائیں تو توبہ ہی اس کا علاج ہے، لیکن اگر الجھن کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو ہمیں آج خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو سننا چاہیے۔ جب زندگی میں تکلیف اس لیے ہو کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں تو ہمیں اس غم کو ایک بہت بڑی بھلائی کے ذریعے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جس طرح درد ذہ کی تکلیفیں بچے کے تحفے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی کو جنم دینے کا درد خود خدا کی موجودگی کا باعث بنتا ہے۔ مریض کی برداشت ایک خوبی ہے جو اس معاملے میں خاص طور پر اہم ہے۔ مثال کے طور پر کسی نشے پر قابو پانے کی تکلیف یا جب ہمیں دعا کرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو دعا کرنا
या किसी को मुआफ करना जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, ये सब गम नेमतों में बदलने की मिसालें हैं। अक्सर अपनी खुदगर्जी का मुकाबला करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी जंग में शामिल होने का फल खुशी है। गुनाह पर फतह पाने में खुशी पाई जाती है। खुशी दुआ में साबित कदम रहने में पाई जाती है। खुदा की बादशाही के लिए हर मुश्किल झेलने में खुशी पाई जाती है। लेकिन खुशी हमेशा हमारा पहला तजर्बा नहीं होता है। यह तब ही तजर्बा होता है जब हम सब्र से हालात को बर्दाश्त करते हैं। आज किसी भी किस्म की तकलीफ पर गौर करें जो हम फिलहाल खुदा के जलाल के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, या किसी ऐसी चीज पर जिससे हम फिलहाल गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल लगता है। इन मुश्किलात से हम ना घबराएं, बल्कि उन्हें एक जलाली इनाम के जरिया के तौर पर देखें। पाकीज़गी और खुदा के मिशन के लिए दर्द ज़ैक़ को बर्दाश्त करें, ताकि हमें हतमी नतीजा नजर आए जो हमारा मुंतजिर है। हमारे जलाली खुदावंद, आपने अपने दुखों को कामल खूबी के साथ बर्दाश्त किया। आपने हमेशा बाप की मर्जी को पूरा किया, और आपकी इस्तकामत का फल क़यामत का जलाल है। बराए करम हमारी जिंदगी में सलीबों को सब्र के साथ बर्दाश्त करने में हमारी मदद करें, और हमें यह देखने की उम्मीद दें कि आप उनसे अब्दी खुशी का अच्छा फल निकालेंगे। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।